اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ حضرات، میری عزیز بہنوں، خواہران جامعۃ الفاطمہ اور دیگر مخاطبین، ہمارا درس سورہ فجر میں چل رہا نا، اور سورہ فجر میں متن کتاب سے واللیل اذا یسر تک گزشتہ سے پیوستہ درس میں ہم پہنچے تھے، اور یہاں پر بات روک دی تھی۔ واللیل اذا یسر، یسری تھا، یسر ہے، ابھی آگے بتایا جائے گا کیوں۔ یسر یمزی کہ اذ ادبرا اور یسرا فی ہے، یہاں جو کہا گیا ہے کہ اور رات کی قسم کہ جب وہ سیر کرے، یہاں مراد سیر کرے نہیں ہے، یہاں مراد رات گزر جائے یا رات کی طرف پش کر لی جائے، مطلب رات پیچھے نکل جائے اور انسان صبح کی طرف بڑھ جائے رات کو اپنے پس پش ڈالتے ہوئے۔ اور یسرا فی ہے یعنی اس رات میں جب سیر کی جاتی ہے، یہ مراد ہے نا کہ رات چلے، رات تو چلتی نہیں ہے، تو رات میں انسان سیر کرتا ہے، رات کو اپنے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اب یہ یسر کیوں ہے؟ وہ حذف الیا اکتفاء بالکثرت، یا کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ کسرہ کے ذریعے سے اکتفا ہو جاتی ہے۔ کسرہ دال ہے، قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ یسری تھا، اس وجہ سے یسری سے یہ کو حذف کر دیا گیا ہے، ورنہ اس میں یہ یسری ہے۔ حل فی ذالک القسم، یعنی جو ہم نے قسم کھائی ہے، بیان کی ہے، اس میں قسم لذی حجر، صاحبان عقل و شعور کے لیے قسم ہے، یعنی تأمل کے بعد تأمل اور غور و فکر کے لائق کچھ چیز ہے کہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صاحبان عقل و شعور کے لیے قابل عبرت چیزیں ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے، تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ یا قوم ارم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ارم جو ہے وہ عطف بیان ہے عاد کے لیے، دونوں ایک ہی قوم ہیں، قوم عاد کہیں یا قوم ارم کہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ یہ پوتے اور دادا دونوں ہیں۔ عاد جو ہے اس کے بیٹے کا نام تھا شداد، اور شداد نے ایک جنت بنوائی ہوئی تھی، بہت زیادہ مال اور دولت پہ غرور کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے جنت بنائی تھی اور اس جنت کا نام رکھا تھا اپنے پردادا سے منسوب کرتے ہوئے باغ ارم۔ اور جب نظارے کے لیے وہ داخل ہو رہا تھا تو ابھی دروازے ہی پر تھا، جو جنت بنا دی، بہت گھمنڈ تھا اپنے مال پر، دولت پر شداد کو، اور جب جنت میں داخل ہونا چاہ رہا تھا در ارم پہ تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس جنت کے نظارے سے محروم رہ گیا کہ جس کو اس کے نوکروں نے، اس کے مزدوروں نے، اس کے خادموں نے بارہا دیکھ لیا تھا۔ بس پتہ یہ چلا کہ انسان اگر جنت اپنے لیے بنا بھی لے تب بھی جنت، حالانکہ وہ نقلی جنت ہے، لیکن بہرحال اپنے ذہن میں جو جنت بنائی اس جنت کا بھی نظارہ نہیں کر سکتا، اس جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ اور صاحبان ایمان جو ہے ان کو ہمیشہ اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظالمین کسی قدر کیوں نہ آگے بڑھ جائیں، ہے نا، قدرت ان کی طاق میں رہتی ہے اور ناک میں نکیل کسے ہوتی ہے۔ جب فرعون اور شداد اور سمود جیسوں کو ان کے ظلم کی سزا بھگتنی پڑی، دنیا میں بھی انہوں نے سامنا کیا اپنے ظلم کے سزاؤں کا، اور آخرت میں تو کرنا ہی ہے، تو پھر آج کے دوسرے جو ظالمین ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سکون سے رہ سکتے ہیں اور ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رسی میں ڈھیل ضرور ہوتی ہے مگر اس سے کوئی نکل کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بہرحال شداد و فرعون و نمرود جیسے بھی جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ شداد جو تھا اس نے جنت بنائی مگر جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ارم اسی کے نام پر ہے، ارم ذات العماد۔ اے کانو بدویین، یہ ذات العماد سے مراد کیا ہے کہ یہ عماد والے لوگ تھے، مطلب کیا بدو لوگ تھے، بدوی لوگ تھے کہ جو ستونوں پہ یعنی لکڑیوں پر
اور ستونوں پر خیمے ڈال ڈال کر کے رہا کرتے تھے، شب گزارا کرتے تھے۔ اول اجساد الطوال، ذات العماد سے مراد یہ ہے کہ لمبے چوڑے تھے، بہت بڑے چوڑے لمبے دھاکڑ جسموں والے تھے، اس لیے انہیں ذات العماد کہا جاتا ہے۔ اول شرف و نعمہ، یہ بہت زیادہ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو اس طریقے سے پکارا جاتا تھا یا تعبیر کیا گیا ذات العماد سے۔ اول بناء رفیع، یا بہت بڑی بڑی اور بہت اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے والے اور بلڈنگوں میں رہنے والے یا بلڈنگوں کی تعمیر کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کو ذات العماد کہا جاتا ہے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جیسے لوگ شہروں میں خلق نہیں ہوئے، یعنی اپنی سرکشی کی انتہا پر یہ سب پہنچ گئے تھے۔ وثمود، اور یہ صرف قوم عاد کی گفتگو نہیں ہے، قوم عاد کی جیسی دوسری بھی ایک قوم ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، سمود، قوم سمود، الذی جابوا الصخرہ، یہ کرتے کیا تھے، ان کی روزی روٹی کیا تھی، ان کا طریقہ کیا تھا زندگی گزارنے کا، جابوا الصخر کرتے تھے، مطلب کیا، قطعوا صخر یعنی پتھروں کو کاٹتے تھے، ونحتوہ بیوتا، اور اس کو گھر بناتے تھے۔ قرآن میں آیا وتنحتون الجبال، تم لوگ جو ہے وہ تنحتون الجبال، اس کو پہاڑوں کو کاٹ کر کے اس میں گھر بناتے ہو، بیوت بناتے ہو، گھر بناتے ہو۔ اس طرح کی تعبیرات قرآن مجید مختلف جگہوں پر آ چکی ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے مفسر محترم نے ونحتوہ بیوتن لکھا ہے، یعنی یہ لوگ پتھر کاٹ کر کے اس میں سے گھر بناتے تھے۔ بالوادی، وادے ہے یا اس میں وادی تھا، گر گیا ہے یا، اور دال جو ہے وہ قرینہ ہے حذف یا کے اوپر، اور یہ وادی کون سی مراد ہے، وادی قرا، تو وادی قرا میں یہ لوگ تھے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ پتھر کاٹ کر کے اس میں پہاڑ کاٹ کر کے گھر بنایا کرتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور اسی طریقے سے سرکش فرعون ذی الاوتاد جو وتدوں والا تھا، میخوں والا تھا۔ اب یہ میخوں والا تھا، یہاں دو اعتبار انہوں نے دیا ہے، التی یعذب بہا، یعنی فرعون ان کیلوں کے ذریعے سے لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا، اذیتوں مبتلا کیا کرتا تھا، کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہا گیا ہے۔ اول جنود الکثیرہ المثبتہ لملکہ، یا فرعون کے جو بہت بڑے لشکر کا مالک تھا، اپنے ملک کو ثبات عطا کرنے کے لیے بڑے لشکروں والا تھا، مگر وہ کہ جو بہت بڑے لشکر والا تھا، ملک کو ثبات عطا کرنے والا تھا، پروردگار عالم کے نے جب چاہا تو اس کو ایک موسیٰ کے سامنے علیہ السلام کے سامنے بے بس ہونا پڑا، اور فرعون جو ہے دریائے نیل میں پھر غرق بھی ہو گیا اپنی تمام نخوتوں کے ساتھ۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ جو لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے قوم سمود و فرعون وغیرہ کا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے فساد برپا کر دیا تھا شہروں میں، فاکثروا فیہ الفساد، طغیان برپا کیا، فساد میں زیادتی کی، کیا قتل، ظلم، غارت گری، دوسرے گناہ یہ عام کرتے چلے جاتے تھے شہروں میں۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب ان کا ظلم، ان کا فساد، ان کی قتل و غارت گری، ان کا طغیان، ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، تو پروردگار نے عذاب کے کوڑے کو نازل کر دیا ان کے اوپر، اے عذابا متواترتن، تواتر الصوت المضروب، متواتر عذاب نازل کیا اس طریقے سے کہ جیسے مار کھانے والے، یعنی جس کو سزا دی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک کے بعد دیگرے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اور واستعیر الصوت لعذاب الدنیا، یہ صوت سے استعارہ کیا گیا ہے عذاب دنیا کے لیے، کہ ان کے اوپر یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ عذاب نازل کیا گیا۔ صوت سے مراد کوڑا نہیں ہے، بلکہ صوت جو ہے وہ ایک استعارہ ہے، اور بیان کیا ہے مراد کیا ہے اس سے، یک کے بعد دیگرے عذاب کا نازل ہونا، عذاب میں ان کا مبتلا ہونا۔ ان ربک، تفصیلی کتابوں میں کون سا عذاب کس طریقے سے قوم سمود پر، قوم عاد پر نازل ہوا، کن مشکلات سے گزرے، یہ گزر چکا ہے، یہ بتایا گیا ہے تفصیلی کتابوں میں، اور آپ کو اس کے پہلے کے دروس میں بھی بیان کر چکا ہوں، پیش کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لہٰذا
ان عذابوں کی تفصیلات میں پڑھے بغیر درس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب تاک میں ہے۔ مرصاد سے مراد کیا ہے؟ گھات لگائے ہوئے ہے، تاک میں ہے، مطلب کیا ہے؟ یرصد الاعمال فلا یفوتہ شیء منہا، وہ اعمال کی رصد میں ہے، مطلب اعمال کے اوپر اس کی نظر ہے، بس اعمال میں سے کوئی بھی چیز اس سے فوت نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہوتی، اوجھل خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے پروردگار عالم کی ذات کہ اربوں کھربوں انسان پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، ایک ایک انسان کے عمل سے وہ باخبر ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہاں مراد انسان سے یا جن سے انسان مراد ہے، کوئی بھی انسان ہو، یا کافر مراد ہے، دونوں احتمال دیے گئے ہیں۔ اذا مبتلاہ ربہ، جب پروردگار عالم اس کا رب اس کو مبتلا کرتا ہے، اختبرہ بالغنا، یعنی اس کا اختبار لیتا ہے، امتحان۔ جب آپ کا مدرسوں میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ کا اختبار لیا جائے گا، مطلب کیا ہے؟ آپ کا امتحان لیا جائے گا، آزمائش کرتا ہے غنا کے ذریعے، تو دولتیں دے کر کے، فاکرمہ ونعمہ، اسے مکرم بنا دیتا ہے اور اسے نعمتوں میں تول دیتا ہے، بالمال وغیرہ ہی، مال وغیرہ کی نعمتوں سے اس کو سرفراز کرتا ہے۔ فیقول ربی اکرمنی، تو یہ انسان کہتا ہے ہمارا رب نے ہمیں بزرگی عطا کی، آتانی، ہمیں عطا کیا، لکرامتی علیہ، ہماری اس کرامت کی وجہ سے جو اس پر ہوئی ہے، جو کرامت ہم نے اس پر کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سب عطا کیا ہے، ہمیں بزرگی عطا کی ہے، ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، ہمیں عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ بِالْفَقْرِ، لیکن جب فقر مبتلا کرتا ہے اللہ، فقدرا، اور مقدر کر دیتا ہے، مطلب کیا؟ بالتخفیف و تشدید، چاہے قدرا یا قدرا جو بھی کہیے آپ، یعنی زیقا، جب تضییق کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، چاہے قدرا پڑھیے چاہے قدرا پڑھیے، بالتخفیف و تشدید، یعنی زیقا، یعنی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، علیہ رزقہ، اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ فیقول ربی اہاننی، پس کہتا ہے کہ ہمارے رب نے ہماری اہانت کی، بالتضییق علیہ، اس کے اوپر رزق کو تنگ بنا کر کے، زائمن ان الغنا للکرامت والفقر للہوان، کیونکہ وہ گمان یہ کرتا ہے کہ غنا جو ہے وہ کرامت اور بزرگواری کی وجہ سے، اور فقر جو ہے وہ توہین کے لیے ہے، سستی کے لیے، سست مطلب چھوٹا حقیر بنانے کے لیے ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اوہن سب سے کمزور، تو فقر للہوان، یہ جو ہے وہ غنا جو ہے وہ بزرگی کے لیے ہے، اور غنا اور دولت جو ہے وہ کرامت کی دلیل ہے، بزرگواری کی دلیل ہے، اور یہ جو ہے وہ فقر جو ہے وہ رسوائی اور سستی کی اور کمزوری دلیل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ کلا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر رد من ذالک، اس چیز سے، اس فکر سے روکا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم اپنے عمل کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو، اپنے عمل کی وجہ سے چھوٹے یا بڑے بنتے ہو۔ بل لا تکرمون الیتیم اضراب الی ما هو شر من ذلک القول الا تحسنون الیہ مع غناکم، یہ بلکہ تم کیا کرتے ہو، اکرام نہیں کرتے ہو یتیم کا، تمہیں تو اللہ نے دولت دے کے اکرام دیا بقول تمہارے، مگر تم نے یتیم کا اکرام نہیں کیا۔ اضرابون، یعنی یہ ایک طریقے سے بات پلٹی جا رہی ہے، ادھر سے ادھر لائی جا رہی ہے، اضراب ہے یہ، یعنی پچھلے والی میں جو بات چھپی ہوئی تھی اور مکمل نہیں ہوئی، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، کیا؟ الی ما هو شر من ذلک القول، اس قول میں جو بات بری ہے وہ یہ ہے، الا تحسنون الیہ مع غناکم، برا یا اچھا یہ نہیں کہ تمہیں کم مال ملا زیادہ مال ملا، برا تو یہ ہے کہ تمہیں جو مال دیا گیا ہے اس مال سے اپنی غنا کے رہتے ہوئے تم احسان نہیں کرتے ہو، یتیموں کو نوازتے نہیں ہو۔ ولا تحاضون، انشاءاللہ اگلے درس بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔